اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیو، یہود کتنا گہرا پلان بناتے ہیں اور یہودیوں کی یہ سرکشیاں اور اس کی چالیں میں جو مسلمان گرفتار ہوتے ہیں اور وہ کتنا ضد اور کتنا گہرا سوچ رکھتے ہیں، یعنی اس کے بارے میں ایک اہم واقعہ کہ 1951 میں مراکش کے ایک یہودی خاندان نے اسرائیل ہجرت کی۔ اس خاندان کے ملکہ تیتانی نامی ایک لڑکی اسرائیل کے بجائے مصر چلی گئی، بلکہ بھیجی گئی، جہاں اس نے 1953 میں سعید حسین خلیل سے شادی کی اور 1954 میں اس جوڑے کے یہاں ایک بچے کی ولادت ہوئی۔ ملکہ کو مراکش کی شہریت کے ساتھ 1958 عیسوی میں مصری شہریت بھی دی گئی اور وہ یہاں سعد کے نام سے پکاری جانے لگی۔ تاہم 1973 میں اپنے بیٹے کو مصری فوج میں بھرتی کرنے کے لیے اسے مراکشی شہریت سے دستبردار ہونا پڑا تھا۔ ملکہ کا سگا ماموں اوری صبا اسرائیل کے قیام کے بعد 1951 عیسوی سے 1968 عیسوی تک وہاں وزیر تعلیم و تربیت سمیت کلیدی عہدوں پر فائز رہا۔ ادھر مصر میں اس کا ایک بانجا فوج میں ترقی پاتا رہا، یہاں تک کہ وہ بعد میں جنرل کے عہدے تک پہنچ گیا، لیکن بظاہر مسلمان اور کافی دیندار، یہاں تک کہ اس جنرل کی بیوی کی کوئی تصویر بھی کسی نے نہیں دیکھی تھی۔ بس اسی ظاہری دینداری سے مصر کے نومنتخب اسلام پسند حکومت دھوکہ کھا گئی اور سادالو صدر مرسی نے 12 اگست 2012 عیسوی کو صدارتی حکم نامہ جاری کر کے اسے جنرل کو آرمی چیف اور وزیر دفاع کے عہدے پر فائز کیا۔ جانتے ہیں یہ جنرل کون تھا؟ وہی سیسی جس نے مرسی کا تختہ الٹ کر اخوان المسلمون کا قتل عام کیا اور آئین یا ایسی ترمیم کی ایسی اسلام پسند آئندہ کبھی الیکشن میں ہی حصہ نہیں لے سکتے۔ حکومت میں آنا تو دور کی بات ہے، یہاں 60 سال پہلے بنایا گیا یہ پلان نہایت کامیاب رہا اور اسرائیل مصر کی جانب سے مستقبل بعید میں بھی ہر قسم کی خطرات سے مکمل طور پر محفوظ ہو گیا۔ اس لیے اسرائیلی جنرل سیسی کو اپنا نیشنل ہیرو کہتے ہیں۔ یہ سٹوری CNN نے چھاپی تھی، بعد میں بہت سی عربی جرائد نے بھی اس پر لکھا تھا۔ تاریخ 1 جولائی 2014 میں یہ رونما ہوئی۔ یہ بعید بھی تب کھلا جب ملکہ تیتانی کا 80 برس کی عمر میں انتقال ہوا۔ اگر جنرل سیسی اس کی موت کو خفیہ اور تمام رسومات کو پردہ اخفا میں رکھنے کا سختی سے حکم نہ دیتا تو شاید ذرائع ابلاغ بھی فوج میں نہ پڑتے۔ تو اسی طرح واقعات یعنی جو اسرائیل کرتے ہیں اور یہ یہود کی اتنی گہری پلان کی وجہ سے، اور وہ ہر وقت مسلمانوں کی دشمنی میں ضد کرتے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ ضد میں ہوتے ہیں اور مسلمانوں کو جتنا نقصان پہنچاتے ہیں وہ اسی کی وجہ سے، یعنی مسلمان جہاں بھی رہتے ہیں اس کے ساتھ اس کی ناپسندیدگی اور دشمنی